نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم افتح حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ اب یہاں ایک عربی کا قاعدہ سمجھو، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ مردود اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، رد کیا ہوا، پھینکا ہوا، لعنت کیا ہوا۔ مستعاذ بھی جس کی پناہ چاہی گئی، مستعاذ بھی جس کی پناہ چاہی گئی، پر با اور ترجمے میں کی آتا ہے۔ جس کی پناہ لیتے ہیں تو اس پر کیا آتا ہے عربی زبان میں با، جیسے اعوذ باللہ میں با، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو وہاں پر با آتا ہے باللہ، اور ترجمہ کی آتا ہے اللہ کی، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تو ترجمے میں کی آتا ہے اور حرف میں با اس کے اوپر داخل ہوتا ہے جو مستعاذ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ استاذ نہیں نکلتا، مستعاذ اعوذ سے ہے۔ کس سے ہے؟ اعوذ سے ہے۔ یہ حروف ہیں، ان کی تصحیح کے لیے بہت وقت لگانا پڑتا ہے۔ بچپن میں حروف صحیح ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے حروف کا صحیح ہونا۔ یہ مستعاذ، ہاں مستعاذ بھی جس کی پناہ چاہی گئی، اور مستعاذ منہ جس سے پناہ چاہی گئی۔ ایک تو جس کی پناہ چاہی گئی اور جس سے پناہ چاہی گئی اس کو مستعاذ منہ کہتے ہیں۔ اس پر من آتا ہے، جیسے من الشیطان، جیسے من الشیطان، تو شیطان مستعاذ بھی ہے، اور اللہ وہ مستعاذ منہ ہے، اور اللہ کیا ہے؟ مستعاذ بھی ہے۔ اور ترجمے میں سے آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ جیسے شیطان سے، کس سے؟ شیطان سے، تو یہ مستعاذ عنہ ہے، منہ۔ طالب علم اس میں کبھی غلطی کر جاتا ہے جو خطرناک غلطی ہوگی، کہ مستعاذ بھی کو مستعاذ منہ اور مستعاذ منہ کی کو مستعاذ بھی کی جگہ میں اگر کر دیا گیا تو خطرناک غلطی ہو جاتی ہے۔ تعوذ کا مطلب اعوذ باللہ پڑھنا۔ تعوذ کا مطلب کیا ہے؟ تعوذ یہ سنت ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ سنت ہے۔ مومن بھی شیطان سے متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے تلاوت سے پہلے تعوذ سنت ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو جس میں سب غلطی کر جاتے ہیں عموماً، تعوذ صرف تلاوت کے وقت مسنون ہے، یعنی جب صرف قرآن شریف پڑھا جائے اس وقت اعوذ باللہ ہوتی ہے۔ اب کوئی کھانا کھا رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اردو کی کتاب پڑھ رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فضائل اعمال پڑھ رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کسی حدیث کی کتاب کو شروع کر دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دانے پرونے شروع کر دیا کسی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں اعوذ باللہ کا کام نہیں ہے، یاد رکھو اعوذ باللہ صرف قرآن پڑھنے کے وقت سنت ہے، ویسے نہیں ہر جگہ۔ اعوذ باللہ صرف تلاوت کے وقت سنت ہے، اور کتاب یعنی قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب پڑھتے وقت سنت نہیں ہے اعوذ باللہ پڑھنا۔ چنانچہ سورہ نحل کے اندر تعوذ کا حکم ہے، آیت نمبر 98 میں اس کا حکم ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کی تلاوت کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے۔ اور جمہور کے نزدیک امر استحباب کے لیے ہے۔ حکمت کیا ہے اعوذ باللہ پڑھنے کی؟ حکمت کیا ہے؟ قرآن شریف سے پہلے اور جگہ میں اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی شروع کرنے کے وقت،
تلاوت سے پہلے استعاذہ بھی اعوذ باللہ کو کہتے ہیں. استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ استعاذہ، عین سے نکال کو، حلق سے نکالو، استعاذہ. ہاں، استعاذہ کی حکمت یہ ہے جو شخص سمجھ کر تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکانے کی اور اس کی فکر اور فہم کو غلط راہ پر ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ یہ سمجھ نہ سکے قرآن کو. اس لیے اللہ کی پناہ لینی ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ فکر اور فہم کو گمراہی سے بچا دیں، شیطان کی گمراہی سے بچا دیں. اس لیے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھیں. اگر قاری قرآن ایسا کرے گا تو امید ہے کہ وہ قرآن کی باتوں کو صحیح سمجھے گا، اور اگر بسم اللہ اعوذ باللہ نہیں پڑھتا تو شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو سکتا ہے، چونکہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اس لیے پہلے شیطان سے پناہ لی جاتی ہے. تو قرآن شریف سے پہلے اعوذ باللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اس کی فہم میں، اس کے سمجھنے میں شیطان آڑے نہ آئے اور گمراہی میں مبتلا نہ کرے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں. حدیث میں ہے کہ جو بھی اہم کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے، بے برکت ہو جاتا ہے. اور تلاوت قرآن اہم کام ہے. پس تعوذ کے بعد یعنی اعوذ باللہ کے بعد تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے. تسمیہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ کو کہتے ہیں. تسمیہ کسے کہیں؟ ہاں، تو تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے. اور حدیث شریف میں ہے جب دروازہ بھیڑو کیا کرو؟ جب دروازہ بھیڑو تو بسم اللہ کہہ کے بند کرو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکو، غرض کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہوتے وقت اور اترتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے. یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. یعنی ہر اہم کام کے شروع میں بسم اللہ سنت ہے، لیکن اعوذ باللہ صرف قرآن پڑھنے کے وقت. سمجھ میں آیا فرق؟ اچھا، ایک بات اور نہیں سمجھو، یہ بسم اللہ یہ ہر سورت کا جز ہے یا قرآن کی مستقل ایک آیت ہے؟ جتنی صورتیں ہیں ہر سورت کا جز ہے یا بس قرآن کی ایک آیت ہے؟ سورہ نمل کے اندر جو بسم اللہ ہے 19ویں پارے میں، وہ تو بالیقین قرآن کا جز ہے. اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو کافر ہے، اور اس پر اجماع ہے چونکہ قرآن کے اندر ہے. کہاں؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے، اور قرآن کی آیت کے اندر ہے. اس کے علاوہ جو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے، ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنے کے لیے جو 113 جگہ بسم اللہ لکھی گئی ہے قرآن پاک میں، 113 جگہ کیا لکھی گئی ہیں؟ بسم اللہ لکھی گئی ہے. اس کے بارے میں 3 نظریے ہیں. پہلا نظریہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے بسم اللہ نہ تو قرآن کا جز ہے اور نہ مستقل آیت ہے اور نہ کسی صورت کا جز ہے. یہ تو ان کا نظریہ ہے. شاید ان کے خیال میں سورہ نمل کی آیت ہی کو ہر صورت کے شروع میں لکھ دیا گیا، بس ایک ہی بسم اللہ ہے سورہ نمل کے اندر، اور اسی کو پھر ہر صورت کے شروع میں کیا کر دیا؟ لکھ دیا گیا. تو شاید ایسا معلوم ہوتا ہے. اس لیے اس کو چھوڑ کر جو باقی قرآن میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہیں وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. کس کے نزدیک؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. سمجھ میں آیا ایک قول؟ دوسرا نظریہ احناف کا ہے. احناف کے نزدیک سورہ نمل کی جو بسم اللہ ہے وہ تو ہے ہی، اس بسم اللہ کے علاوہ ایک اور بسم اللہ قرآن کی مستقل آیت ہے. یعنی جیسے اللہ کی طرف سے آیتیں اتری ہیں، صورتیں اتری ہیں، اور جیسے وہ سورہ نمل کی بسم اللہ اتری ہے، ایسے ہی مستقل طور پر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آسمان سے اتری ہے. کیا اتری ہے؟